مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا پرکیف اور پرپہار مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ سعادت مندی ہے کہ زندگی میں پھر ایسے لمحات مل جائیں جو بخشش کے لمحات ہوتے ہیں. یہ صرف علماء کا کہنا ہی نہیں ہے، صوفیاء کا درس ہی نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان اتنی آسائشوں کا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے کہ انسان جب رمضان کے امتحان سے گزر کر کامیاب آگے بڑھتا ہے تو ہر گناہ سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. یوں سمجھیے یہ جو لمحات ہم گزار رہے ہیں، یہ جو صبح اٹھنا، سحری کرنا، پھر اس سحری کا اہتمام کے ساتھ باقی رکھنا اور شام تک غروب آفتاب کا انتظار کرنا، یہ سارے لمحات بخشش کے لمحات ہیں، رحمت کے لمحات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شام کو ہاتھ میں روٹی کا نوالہ لے کر سورج کی جانب دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سورج کب غروب ہوگا اور کب ہم افطار کریں گے. یہ سحری کے وقت بھی اہتمام ہوتا تھا اور غروب آفتاب کے ساتھ بھی اہتمام ہوتا تھا. سحری اور افطاری رمضان کی برکات میں سے ہے، رمضان کی رحمتوں میں سے ہے کہ اٹھنا اس وقت جب اٹھنا محال ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان رات بھر کا تھکا ماندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اٹھنا مشکل ہے، لیکن یہ ایمانی حرارت ہی ہے جو اسے اٹھا دیتی ہے. وہ اٹھتا ہے، خوش دلی سے اٹھتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے لگتا ہے. سوچئے یہ کتنا بڑا کام ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے. یہ انسان کے ذمے جو ذمہ داری لگ گئی ہے یہ کتنی عظیم ہے. کہا کہ اس وقت کھا لو، اس وقت سحری کر لو اور پھر شام تک کچھ نہیں کھانا ہے. اپنے آپ کو روک لینا ہے، اپنی ہر خواہش کو دبا دینا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ روزہ رکھنے والے کو خبر ہوتی ہے کہ میں نے رکھا ہے،
کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ سحری کر کے وہ خاموش ہو جاتا ہے تو شام تک کون سی طاقت اسے روکتی ہے کہ وہ کچھ نہ کھائے نہ پیے؟ کون سا معاشرتی دباؤ ہوتا ہے جو انہیں کھانے پینے سے روکتا ہے؟ میرے دوستو، کسی پر کچھ نہیں ہوتا، چھپ کے بھی کھایا جا سکتا ہے، کمرے میں بند ہو کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان سحری کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ کے حکم کے تحت جینا ہے اور جب تک شام نہ ہو میں اپنے اسی منصب پہ برقرار رہوں گا؟ یہ جو اندر طاقت ہے، پیاس لگتی ہے، آج کل گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں پیاس تڑپاتی ضرور ہے، بھوک بھی انسان کو تنگ کرتی ہے، بھوک کے لیے تو بڑے بڑے مارکے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان پیاس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور بھوک کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے؟ صرف اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہی مقصد ہے نا کہ میرے رب کا حکم ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہوں۔ روزہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانے کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان سامنے آ جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں ایسا ہوں، تیرا حکم ہے کہ اس وقت کھاؤ اور اس کے بعد نہ کھاؤ، تو اے میرے پروردگار عاجز ضرور ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، لیکن میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے تیرا حکم مان لیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ دو چار لقمے رہ گئے ہیں تو کھا لوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، سحری کرنے میں تاخیر ہو گئی تو اب سحری کر لوں۔ کیا وجہ ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر ہو جائے تو لوگ رات کی روٹی پہ روزہ رکھ لیتے ہیں؟ آخر کوئی حکم تو انہیں روکے ہوئے ہے، کوئی طاقت تو انہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جو ایمان کی قوت کا مظاہرہ بنتی ہے۔ ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سوچے نہ سوچے، کوئی الزام رکھے یا نہ رکھے، میں نے اس لمحے کو اپنے رب سے عہد کر لیا ہے کہ اس لمحے کے بعد نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، اس لیے شام تک ایسے ہی رہوں گا۔ یہ اپنے رب سے پیمان ہے میرا، اپنے رب سے وعدہ ہے میرا، اور میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ سارے وعدے نبھا دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، روزہ نہ کھانے نہ پینے کا نام ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ہر حکم سے کا پابند ہو جائے اور ہر نافرمانی سے بچ جائے۔ وہ سوچے تو صحیح کہ کھانا جائز تھا، میں نے کمایا تھا، حلال کی روزی ہے میری، میں نے محنت کر کے روزی کمائی ہے، پانی جائز ہے، زمین سے نکالا ہے۔ پروردگار کہتا نہیں، یہ اس وقت کھانا پینا حرام ہے، نہ کھاؤ، رک جاؤ۔ تو جب میں جائز چیز کو اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے فرما برداری پر عمل کر لیتا ہوں تو انسان سوچتا تو ہے کہ کچھ حکم رب نے وہ بھی دیے ہیں جو لگاتار دیے ہیں۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھ کے کھانا نہ کھا کر روزہ دار سمجھتا ہے اطاعت کر لی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جو حکم اس نے دائمی دیا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جو من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھائے نہ پیے نہ۔ یہ چیزیں تو اس لیے دی تھیں کہ کھانا جائز تھا، میں نے روکا ہے، تم رک گئے ہو۔ پینا جائز تھا، میں نے روکا ہے، رک گئے ہو۔ تو سوچو تو صحیح، جو چیز میں نے جائز ہی نہیں کہی ہے وہ کیسے کر لو گے؟ جس پر روزہ زندگی بھر کا ہے، حرام کے لقمے پہ تو روزہ زندگی بھر کا ہے، انسان زندگی کے کسی لمحے میں بھی نہیں کھا سکتا۔ تو جب ایک ایسا دائمی روزہ طاری ہے انسان پر، اس کی مشق کے لیے یہ روزے آ جاتے ہیں۔ حکم ہے رب کا، یہ کرو یہ نہ کرو۔ انسان کرنے یا نہ کرنے میں غفلت کرتا ہے تو قدرت ایک مہینے کی مشق کروا دیتی ہے کہ ایک مہینے میں وہ کچھ بھی چھوڑ دو جو تمہیں جائز دیا گیا تھا۔ اب سوچو کہ جو دینے والا جائز بھی چھین لیتا ہے، وہ ناجائز کے بارے میں کیا کہے گا؟ کتنا حکم سخت آیا، کتنا حکم فرمایا، لیس علی اللہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اگر اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ہے۔ ایک دائمی حکم دے دیا، بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ رب کا حکم ماننا ہے۔ رب نے جو کہا ہے وہ تسلیم کرنا ہے، جھک جانا ہے پروردگار کے حکم کے سامنے۔ سوچئے تو صحیح، پروردگار کا ہی حکم ہے نا کہ فجر کو آؤ اور نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا 2 پڑھو، 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہو، حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ سجدہ کرنا بہت خوبی کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایک آدمی سوچے تو سجدے میں بڑی قوت ہے تو میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ قدرت کہتی ہے تمہاری اس چیز کی مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ وہ جو کریں کرو، جو چھوڑ دیں چھوڑ دو، اور یہی زندگی کا حصہ بنا لو۔ دیکھو صحیح، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو، نظر دوڑاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بھائی سے سلوک کرنے لگے ہو تو سوچو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ بیوی میاں کا مسئلہ آیا ہے تو سوچو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کیسے رہتے تھے، کس طرح سلوک کرتے تھے۔ اولاد کا مسئلہ آیا ہے تو سوچو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ گناہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا یہ دنیا داری ہے کہ بچوں سے پیار کرتے ہو، فرمایا نہیں، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اور غم جو آتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور خوشی جو آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ یہی بچہ تھا جو ذرا اونچا آیا تھا، بیمار ہو گئے۔ اللہ اللہ، کوشش کی نہ ہوا، دنیا سے انتقال کر گئے، چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی نے
بیٹے کو گود میں رکھ دیا، فرمایا اے میرے بھتیجے بیٹا گیا ہے، تو آپ کے آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے آنسو؟ صبر و استقلال کا پہاڑ ہیں آنسو؟ فرمایا نہیں، ہذہ دمعۃ رحمت، یہ رحمت کے آنسو ہے، نکلنے چاہیے۔ تو بتا دیا کہ میرا عمل تمہارے لیے سب سے بڑا عمل ہے، میں خوشی بھی کرتا ہوں، میں نے بیٹی کی شادی بھی کی ہے، تم بھی کرو گے، بیٹیاں تمہیں بھی پیاری ہیں، مجھے بھی پیاری تھی، میری بھی وہ لخت جگر تھی جس کو میں نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے جگر کا ٹکڑا کہا تھا اسے، بھیجا تھا اسے گھر سے، روانہ کیا تھا اسے، لیکن اس لیے کیا تھا کہ یہ سنت الہیہ ہے، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی عمل کرو، تم بھی عمل کرو، حکم دے دیا، ایک ایک چیز میں بتا دیا کہ کیا تمہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے دین، دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں گم کر رہنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینے کا۔ روزہ رکھا ہے، تکلیف ہوئی ہے، گرمی زیادہ ہے، سوچو تو صحیح، بدر کی جنگ ہو رہی تھی، جولائی کا مہینہ تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کھجور بھی بغیر پتوں کے تھی، زمین پہ سائے ہی نہیں پڑ رہے تھے، کھڑے تھے مومن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ سوچئے تو کیا سبب دے رہے تھے کہ کھا کے تم جیتے ہو، ارے نہ کھا کے جینے کی عادت بھی ڈالو، نہ کھا کے جینے کی عادت بھی ڈالو۔ کیوں کہ زندگی کا یہ وسیلہ بنایا ہے قدرت نے کہ کھاؤ گے تو جیو گے، لیکن زندگی اس سے نہیں ملتی، زندگی میرے پروردگار کی ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ سبق دے دیا۔ مشکلات کا دور تھا، بہت مشکل آئے، آج ہم پہ تنگی آ جائے تو گلے شکوے ہونے لگتے ہیں کہ رب نے دیا کچھ نہیں ہے، اتنا رحیم و کریم رب ہے، مجھے تو کچھ نہیں دیا، میں تو غربت میں مر رہا ہوں۔ زبانوں پہ گلے آتے ہیں، بڑے بڑوں کی زبانوں پہ آتے ہیں، گلے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، کائنات کے امام تھے، اشارہ کرتے تو سورج واپس لوٹتا تھا، انگلی اٹھاتے تو چاند ٹوٹ کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ اتنی طاقت رکھنے والے رسول بھی خندق کی جنگ میں بھوکے تھے۔ ایک صحابی نے کہا حضور بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے کہ کچھ آسرا ہو جائے، پیٹ باری ہو جائے۔ فرمایا ادھر آؤ مجھے دیکھو، میں نے 2 باندھے ہوئے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ نہ شکری کر رہا ہوں، اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ نہ ملے تو پھر بھی جینے کا سلیقہ سیکھو، نہ دے وہ دینے والا دے تو شکر کرو۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں شکر بڑی منزل ہے، شکر بڑی طاقت ہے، ملے تو شکر کرو اللہ کا کہ اس نے دیا ہے، اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو کہ میں نے کمایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، تمہیں مل گیا ہے تو اس کا کرم ہے۔ فرمایا شکر بہت بڑی منزل ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو صبر اس سے بھی بڑی منزل ہے، صبر اس سے بھی بڑی منزل ہے، کہ وہ منزل وہ ہے کہ جو چیز خواہش رکھتے ہو کہ میری ہے،
مجھے ملنی چاہیے، وہ نہیں ملتی ہے تو سوچو کیا کہو گے، گلا نکلے گا یا نہیں نکلے گا، رو گے یا نہیں رو گے، پکارو گے یا نہیں پکارو گے؟ فرمایا نہیں، وہی ہے، دیتا وہی ہے، چھینتا بھی وہی ہے۔ اگر لے جائے تو شکر کرو کہ وہ لے گیا ہے، اس کا امتحان سے بچ گیا ہو، اگر وہ دے تو شکر کرو کہ مجھے امتحان کے قابل سمجھا ہے۔ زندگی یہ ہے، زندگی لگاتار عطایت کا نام ہے، ایک ایک لمحہ عطایت شاری میں گزرے تو زندگی ہے۔ روزہ یہی سبق دیتا ہے، روزہ یہی سبق دیتا ہے۔ ایک غریب کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے، اس کے پاس یہ دولت ہے، مجھے نہیں ملی ہے، گلے کرتا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو میرا حکم کیا ہے کہ دولت سامنے پڑی ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، لیکن میں نے روک دیا ہے، وہ رک گیا، میں نے روک دیا ہے، رک گیا ہے۔ تو اس سے سبق لو کہ جب وہ روک دیتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ روک دیتا ہے تو وہ روکنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کسی کو دیے ہوئے پر حسد کرنے کی بجائے سوچو تو صحیح اسے کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں محروم رہ گیا ہوں۔ یہ چیز سکھاتا ہے روزہ۔ روزہ صبر کی تلقین کرتا ہے، روزہ صبر کرنے کی عادت ڈالتا ہے، روزہ اثار و قربانی کی عادت ڈالتا ہے۔ بھوکا رہو گے، پیٹ خالی ہوگا، پیٹ اندر سے مچلے گا تو یاد آئے گا کہ مجھے تو چند لمحوں کی بھوک لگی ہے تو میرا یہ حال ہے، اس غریب کا کیا حال ہوگا جو صبح و شام بھوکا۔ تمہیں اپنی بھوک سے وہ بھوک یاد آئے گی جو لوگوں کے لیے دائمی حصہ بن گئی ہے، جو زندگی کا حصہ بن گئی ہے، انہیں نہیں ملتا۔ تم تو لے کر رک رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہیں جنہیں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ کتنی دنیا ہے آج، انسان آنکھیں کھول کر ایک ایمانی نظر سے گرد و نواح کو دیکھے تو کانپ اٹھتا ہے کہ کیا کیا حالت ہے، لوگ کیسے بس رہے ہیں۔ اللہ اللہ، لوگ کیسے بس رہے ہیں، کچھ نہیں ہے مگر صبر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو صبر کی عادت پڑ جائے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ کوشش کرو میرے دوستو، لوگوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرو، لوگوں پہ رحم کھانے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے نہیں تھے جب تک کچھ احباب کو اکٹھا نہیں کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے نہیں ملا ہے تو اسے ملنا چاہیے۔ کتنا شفیق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی شفقت تھی امت کے ساتھ۔ کھانے کو کچھ نہیں، قرآن مجید نے تذکرہ کر دیا اس واقعہ کا کہ کھانے بیٹھے تھے، اہل بیت طہار کا ذکر ہے قرآن میں کہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے جانے لگے تھے، کسی درد مند نے پکار دیا کہ اللہ کے لیے مجھے دو، میں بھوکا ہوں۔ اس نے لقمہ وہیں سے واپس کر لیا اور اسے دے دیا۔ قدرت اس ایثار کا ذکر قرآن میں کر رہے کہ یہ ایثار ہے، یہ صبر کی وہ قوت ہے جو معاشرے کو معاشرہ بناتی ہے، جو معاشرے کو درد مندانہ کیفیت دیتی ہے۔ اپنے آپ میں راضی رہنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے دنیا اکٹھی کر کے دنیا کے پہاڑ پہ بیٹھ کر
مست ہو کر ہم چما دیگرے نیست کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دوسروں کی کیفیت کیا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں جنہیں نصیب نہیں ہے، جنہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کبھی کبھی یہی کیفیت آئی تھی کہ روزہ رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھولنے کے لیے کھانا نہیں تھا، رات کی بچی ہوئی ایک لقمہ پڑا تھا، میں نے پانی میں بھگو کر نرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ سوچئے کائنات کا امام کیوں درس دے رہے ہیں، کیا روٹی نہیں ملتی تھی؟ وہ تو اشارہ کرتے تو آسمان سے اتر آتی تھی، وہ تو اشارہ کرتے تو درخت بھاگے ہوئے آتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ تو خالی نظر آتا ہے، دو جہان کی نعمتیں اسی میں ہیں۔ آج صدیوں سے کائنات اسی خالی ہاتھ کا صدقہ مانگ رہی ہے، اسی ہاتھ کا صدقہ مانگ رہی ہے کائنات۔ تو اتنا توانا وجود لیکن فرمایا نہ ہو تو صبر کرنا اچھی عادت ہے، لیکن ہو اور ایثار کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا بہت مشکل کام ہے۔ میرے دوستوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا روزہ یہی سبق لے کے آتا ہے، روزہ یہی درس دینے آتا ہے، روزہ نہیں یہ دین الہی کا ستون ہے۔ دین قائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے حضور دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور کعبہ کا حج کرے، اور فرمایا تصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ مومن ہونے کے تقاضے ہیں۔ ایک حدیث میں صوم پہلے آئے، ایک حدیث میں بعد میں آئے۔ فرمایا روزہ رکھنا ستون ہے اسلام کا، روزے سے انکار بغاوت ہے، قدرت کے حکم سے انکار ہے۔ رکھ کے دیکھو پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کی آزمائش کیا ہوتی ہے، پھر درد مندوں کا درد بھی محسوس ہوگا اور بھوکوں کی بھوک بھی تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کو کیا خبر ہے پیٹ بھرا ہوا ہو، سانس نکلنا مشکل ہو، اتنا پیٹ بھر لیا ہے، تو پھر غریب کا خیال کب آتا؟ پھر غریب جو خالی پیٹ ہے اس کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہو، ہم نے ایک مہینہ تم سے یہ دی ہوئی دولت کا حسن چھین لیا ہے، دی ہوئی دولت کے کہ یہ برکات چھین لی ہیں کہ سامنے ہے، دولت بھی ہے، گھر میں پیسے بھی ہیں، کھانے کو سب کچھ ہے، لیکن بتا دیا کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے نہیں کھاتا ہوں۔ یہی عطایت شاری ہے۔ فرمایا جب انکار کرو گے تو یہ ارادہ تن جو بھوک اپنے اوپر طاری کرو گے، یہ تمہیں غریب کی بھوک کی یاد دلائے گی، یہ تمہیں غریب کی بھوک بتائے گی کہ غرور جب تم شام کو پیٹ خالی ہو رہا ہے اور روزہ رکھے ہو اور تڑپ رہے ہو، طاقت بھی نہیں رہی ہے، چلنے کی ہمت بھی نہیں رہی ہے، گھبرا رہے ہو کہ روزہ کھل جائے، طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے، تو سوچو ایک لمحہ کچھ وقت ایسا دیا تو طبیعتیں ناساز ہونے لگی ہیں، اس کی حالت کیا ہوگی جس کے پاس دائمی ایسا ہے؟
جس کے پاس لگاتار ایسا ہے، اس کی کیفیت کو بھی دیکھو، اس کو بھی سوچو۔ یہی سوچ روزہ بتاتا ہے لوگ۔ روزہ انسان کو انسانیت کی قدر کرنا سکھاتا ہے، انسان کی مشکلات کا ازالہ کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ کتنی خوشی ہوتی جب افطار میں انواع و اقسام کے کھانے سامنے پڑے ہوں، کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو، دیکھتے دیکھتے خیال تو کرو کہ وہ بھی ہوگا جس کے سامنے یہ نہیں ہوں گے، وہ بھی ہوگا جس کے سامنے یہ نہیں ہوں گے۔ اور کل اگر پروردگار نے پوچھ لیا رب تو میں تمہارا بھی تھا اس کا بھی تھا، رب تو میں دونوں کا تھا، وہ ایسا کیوں رہا؟ معاشرے نے کیا اسے دیا ہے کہ وہ آج بھوک سے تلملا رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے پوچھو، عدل کرنے والے، فرمایا دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا، اسے پانی نہ ملا، تو اے فاروق تجھے قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کیوں مر گیا؟ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ حکمرانی تیری تھی یہ کیوں ہو گیا؟ سوچئے تو صحیح، سب کچھ ہے ملے کر، غربت کا خیال نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ ہمسایہ کیسا ہے، خیال نہیں ہے کہ رشتہ دار کیسا ہے۔ رشتہ دار سے چھپا کے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ غریب رشتہ دار آ جائے تو چیزیں چھپا لیتے ہیں کہ اس کی نظر ہی نہ پڑ جائے، چھپا لیتے ہیں یعنی اس سے، لیکن سوچا کبھی اس سے تو چھپا رہے ہو، پروردگار سے کیسے چھپاؤ گے؟ وہ جب پوچھے گا یہ تمہارے گھر تھی، سامان تھا، اور ایک تمہارا رشتہ دار غربت کا سٹایا ہوا آ گیا تھا، تم نے کیا سلوک کیا؟ سوچئے اگر تمہیں حاجت ہو نہ ملے تو کتنے تلملاتے ہو، اس کو حاجت ہے اور اس کو وسیلہ تم بنے ہو، قدرت نے تمہیں انعام دیا ہے کہ وسیلہ بنایا ہے، اس وسیلے کو استعمال کرو۔ میرے دوستو یوں استعمال کرو کہ روزے میں کوئی بھوکا نہ رہے، روزے میں کوئی پریشان حال نہ رہے، عید آئے تو خوشیاں ہر ایک کے چہرے پر آئیں، یہ چہرے پر خوشیاں جب آئیں گی تو میرا پروردگار بھی راضی ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ یہ میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی مشکل میں معاون بنتا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ کل قیامت میں جب مشکلیں آئیں گی اور سفر مشکل ہو جائے گا، اس وقت میرا پروردگار اس کا معاون ہوگا۔ میں یہ تم ہاتھ میں نہیں رکھ رہے ہو، یہ تم اسے دے نہیں رہے ہو، یہ اپنے پروردگار کا حکم مار رہے ہو، اور اس حکم کی تعمیل میں اجر یہ ملے گا کہ کل قیامت میں اللہ تجھے بخش دے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کون چاہتا ہے کہ رحم نہ ہو؟ مشکلات، ورنہ تو قدرت تو بڑی سخت ہے، کتنے بھی فیصلے کر لو غلطی تو ہوتی ہے۔ الانسان مرکب بالخطاء والنسیان، عرب کہتے تھے انسان تو غلطیوں سے اور خطا کاریوں کا مرکب ہے، کرتا ہے غلطی، خطائیں بھی کرتا ہے، لیکن خطائیں کو بخشش ہوتی تبھی ہے جب دوسروں کی خطائیں معاف کرتی جائیں۔ اپنی خطائیں قدرت معاف کرتی اسی کی ہے کہ دوسروں پر رحم کر دیا جائے۔ کر کے دیکھو میرے دوستو، یہ زندگی بھی خوشگوار لگنے لگے، یہ زندگی بھی اچھی لگنے لگے گی۔ عرب شاعر کہتا ہے لا تستطیب العیش الا المصابیح، فرمایا زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوتی، زندگی میں سب کچھ بھی مل جائے تو تلخیاں پھر بھی رہتی ہیں،
لیکن کیا چیز ہے جو زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں سے درگزر کرنا ہی نیکی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، لوگوں کے سامنے محبت کا سلوک کرنا ہی ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔ ورنہ کتنی بھی دولت آ جائے انسان پھر اور خواہش رکھتا، خواہش انسانی تو اتنی ہے کہ 1000 آ جائے تو 10,000 کی امید رکھتا ہے، لیکن وہ بھی ہیں جن کے پاس 100 بھی نہیں ہوتا اور وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو میرے پروردگار نے دیا ہے یہ میری محنت نہیں ہے، اس کا صدقہ ہے، اس کی عطا ہے، اور اس عطا کو تقسیم ہونا چاہیے جس طرح پروردگار کی عطا تقسیم ہوتی ہے۔ اس عطا کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ بچوں پر شفقت، بڑوں سے پیار محبت۔ رمضان کا درس یہ ہے، روزہ رکھو، یہ محنت کرو، اللہ اس محنت کا اجر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوگا نیکی کرنے والا، جنت میں جائے گا نیکی کرنے والا، اور فرمایا ایک روزہ دار وہ ہے جس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا، باب ریان نام ہے اس دروازے کا۔ فرمایا وہ دروازہ صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں سچے روزے رکھ کے آتے۔ جنت کا دروازہ کھلا ہوگا کہ روزے داروں ہو، جنت تمہاری ہے، جنت تمہارے لیے ہے۔ میرے دوستو کوشش کرو، محنت کرو، مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی اپنے ارادوں میں پختگی لانا ہے۔ جتنا ہے سوچو اگر یہ نام مجھے رب نے دیا ہوتا تو پھر بھی تو جیتا، اگر رب نے یہ نہ دیا ہوتا تو پھر بھی تو جینا تھا، تو اس میں سے رب کو کیوں نہ کچھ دے دوں کہ وہ اور دے دے، کہ وہ اور عطا کر دے۔ فرمایا غریب کے ہاتھ پر تم جب پیسہ رکھتے ہو، جب کوئی عنایت رکھتے ہو تو اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے، پہلے پروردگار کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے اس نے غریب کے لیے نہیں دیا، میرے لیے دیا، میری محبت میں دیا ہے۔ پائیے میرے دوستو، رمضان کو جنت میں شان بنائے، رمضان کو مومنوں کا مہینہ بنائے، مومنوں کے لیے شان کا مہینہ بنائے، افطاری کرائیں جتنی ہو سکتی ہے، کھانا کھلائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ میں تو پچھلی دفعہ سوچ کے خاموش ہو گیا کہ پتہ نہیں بوجھ بنے گا۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ یہاں شام کو افطاری کا روز انتظام ہو جائے، روز انتظام ہو جائے۔ کیا ہم کر نہیں سکتے؟ کیا اتنا نہیں دے سکتے کہ 100-200 بندہ روز کھائے؟ کیا سیری نہیں کروا سکتے؟ نیت شرط ہے، قدرت خود وسیلے پیدا کر دیتی، قدرت کہہ دیتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں خواہش نیک پیدا کر لو کہ یہ کرنا ہے، قدرت اس کے لیے اسباب خود مہیا کر دیتی، خود اسباب مہیا کر دیتی ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ جو کل رب نے دینا ہے وہ نہ دے تو کیا ہوگا، اور اگر اس نے دینا ہے تو اس کا شکر بھی تو ادا کرو، شکر بھی ادا کرو۔ کوشش کرو کہ وہ لوگ جنہیں کھانا نہیں ملتا، جنہیں پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جنہیں کوئی نعمت میسر نہیں ہے، اگر وہ رمضان کی رحمتوں سے حصے دار بن جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں پروردگار راضی ہوگا، تمہاری زندگیوں میں بہت بلائیاں لے آئے گی، بہت بلائیاں آ جائیں گی۔ دینے والوں کو قدرت دیتی ہے،
پانی چل رہا ہو تو پیچھے سے آتا ہے، آگے بند باندھ دیا جائے تو پچھلا پانی رک جاتا ہے، آئے گا ہی تب جب آگے باندھ دینے کی عادت ڈالو گے۔ یہی ہے، عادت ڈالو، جو کچھ ہے دے دو، جتنا دے سکتے ہو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کے ولی تو سب کچھ قربان کر دیتے تھے، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، پھر قدرت انہیں دیتی بھی ایسے تھی کہ ان کی خواہش کبھی پوری ناتمام رہتی نہیں تھی۔ والد گرامی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ یاد آیا، انہوں نے ایک دعا بیان کیا تھا کہ ایک درویش بازار سے گزر رہا تھا، مدت ہو گئی تھی، کوئی پھل نہیں کھایا، نصیب میں ہی نہیں تھا، دولت ہی نہیں تھی، بازار سے گزرا، سیب کی ٹوکری پڑی تھی، ایک نظر اس پہ پڑ گئی، دل میں خیال آیا اگر ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی کھا لیں۔ ایک اندر امنگ پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، پھر جھٹک دی کہ یہ ناشکری ہے رب کی، یہ مجھے نہیں سوچنا چاہیے۔ چلے گئے، گھر گئے، دروازہ بند کیا تو دروازہ کھٹک گیا، کھولا تو ایک آدمی ٹوکری سیب کے لیے کھڑا تھا، کہنے لگا جی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ رو پڑے، پروردگار کے سامنے گڑگڑانے لگے کہ میرے پروردگار میں نے مانگا تو نہیں، میں نے تو مانگا نہیں تھا، میں نے تو اپنے دل میں گھر کی بات کی تھی، اب اپنے گھر کی بات بھی نہ کرے، اپنے اندر کی بات بھی نہ کرے۔ یہ قدرت کا انعام ہوتا ہے، قدرت نوازتی ہے، پھر خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھر خواہشات کبھی دبتی نہیں ہے، دیتی ہے قدرت، بے پناہ دیتی ہے۔ میرے دوستو، قدرت سے لینے کا سلیقہ سیکھو، قدرت سے لینے کا سلیقہ سیکھو، وہ طریقے اختیار کرو کہ قدرت دے، اتنا دے کہ صبح ملے تو شام کو پھر قدرت کی طرف واپس چلا جائے۔ قدرت کہے یہ تو میں نے دیا تھا، اب اس سے دگنا دے دے۔ اللہ کرے سب کو یہ عادت پڑ جائے۔ بہت خواہش ہے، تمنا ہے کہ کم از کم ہم اس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں تو کوئی بھوکا نہ سوئے، اس محلے میں تو کوئی محروم نہ رہے۔ سوچئے، گھر گھر سے پتہ کیجئے کون بھوکا ہے اور انتظام کیجئے اور کوشش کیجئے۔ میں انشاءاللہ کچھ مشورہ کروں گا کہ ہم شام کو کچھ انتظام کر دیں کہ کچھ جو بھوکے ہیں جنہیں ملتا نہیں ہے وہ اللہ کے گھر سے کھا لیا کریں، اللہ کے گھر سے رحمت مل جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ارے 2 کو کھلاؤ گے تو 4 کا لے لو گے، یہ تو قدرت کا انعام ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی دے کے میرے دربار میں آتا ہے میں اتنی 10 نیکیوں سے دے دوں، 10 گنا دے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، گندم نہیں تھی، دور دور سے نہیں مل رہی تھی، مدینے والے تڑپ اٹھے کہ کھانے کو نہیں مل رہا۔ اب تو عثمان نے عراق سے گندم منگوائی۔ عراق وہ شہر تھا، ملک تھا جو گندم کا گھر تھا۔ عرب کہتے تھے یہ دنیا میں جنت ہے۔ اللہ اللہ، آج کیا ہو گیا ہے، اللہ کے دربار میں تو دیا۔ عراق سے گندم منگوائی، اونٹ بھرے ہوئے آئے، لوگ خوش ہو گئے کہ گندم آ گئی ہے، لینے آئے کہ دے دیں گے، کچھ منافع لے لیں گے، دے دیں گے۔ انہوں نے قیمت اتنی بتائی کہ کسی کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اگر روپے کی خریدی تھی تو 10 روپے مانگے، سارے ہی پریشان ہو کے واپس چلے گئے، تو یہ تو عثمان دیتے ہی نہیں ہے۔
شام کو اعلان ہو گیا کہ جو لینا چاہے مفت لے جائے. لوگوں نے پوچھا ہم مانگنے آئے تھے، آپ نے اتنی قیمت بتائی تھی، اب مفت مار دیا. فرمایا میں نے تو 10 گنا لینا تھا، جس نے دیا اس کو دے دیا. جس نے 10 گنا دینے کا وعدہ قرآن میں کیا ہے کہ 10 گنا دوں گا، میں نے اس کو دے دیا ہے. تم نہیں دے سکے تو نہ سکے. میرے دوستوں، اعتماد ہو تو یوں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. خدا اندر بیٹھا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کریموں کا کہا تھا 50,000 دے گئے اپنی والدین کی طرف سے. کتنی خوش قسمت اولاد ہوتی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھتی ہے، اور کتنے خوش قسمت وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ دیتا ہے. ابھی انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ اس سلسلے میں 25,000 روپے میں اپنی والدہ کی طرف سے دے دوں. انشاءاللہ اور لوگ بھی دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ حافظ صاحب کی نگرانی میں یہاں ایسا سبیل پیدا کر دی جائے کہ سب لوگ، کوئی بھی بھوکا نہ سوئے نہ بھوکا رہے، سب کے دامن بھر جائیں. دیجئے جتنا دے سکتے ہیں، جتنی توفیق ہے دیجئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو دے گا. ارے جتنا آپ دیں گے قدرت سے 10 گنا دے دیں گے. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں. دینا تو میں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ دوں گا بس ان سے بھی اتنا ہے کہ انشاءاللہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. میں 2-4 اپنے دوستوں سے بات کیا دوں تو اتنا دے دیں گے. لیکن ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس محلے کے رہنے والے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جتنی توفیق ہو دیجیے گا، اور آج سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا